بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے اور اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جو کہ ہر اس مسلمان عاقل اور بالغ کے اوپر فرض ہے جو کہ حج کی طاقت رکھتا ہے۔ حاجی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وفد کا حصہ ہے۔ حاجی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ حاجی کے اعمال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا حدیث پاک میں آیا اس کا مفہوم ہے کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ ہر قدم پہ نیکیاں ہیں، ہر عمل پہ نیکیاں ہیں، اور حرمین شریفین کے تمام مقامات قبولیت دعا کے مقامات ہیں، چاہے وہ عرفات کا میدان ہو یا مزدلفہ کا میدان ہو یا بیت اللہ یا اسی کے ساتھ ساتھ منی کا میدان ہو یا میزاب رحمت ہو یا مطاف ہو یا مقام ابراہیم ہو یا حرم شریف سے باہر وہ جگہ کہ جو بیت اللہ کا حصہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی رحمت کو عام کرنے کے لیے ایسے حالات بنائے کہ وہ حصہ مسلمانوں سے اندر نہ ہو سکا۔ حلال پیسے میں اس زمانے میں کمی آ گئی تو اتنا ہی حصہ تعمیر ہو سکا، اور یہ اللہ کی حکمت تھی، ورنہ تو جیسے آج حرم کے دروازے عام مسلمانوں پہ بند ہیں اور شہزادوں پہ اور بادشاہوں کے اوپر اور صدر اور وزیر اعظموں کے اوپر، چاہے وہ فاسق و فاجروں کی نہ ہو، سیاسی بنیادوں پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ پاک کی کوئی حکمت ہی ہوگی، کیا پتہ اللہ کو ان کی کوئی نیکی ایسی پسند ہو۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک عام مسلمان کے دل کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے حتیم کو باہر رکھا، اور یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، سبحان اللہ، کہ حتیم میں نماز پڑھنا گویا کہ حرم شریف کے بیت اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی طرح ہے، اور کسی قسم کا فرق نہیں ہے حتیم میں نماز پڑھنے میں اور کعبے میں نماز پڑھنے میں، کیونکہ پوری حدود کعبۃ اللہ کی شمار ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ کی چاروں کونوں کے اندر کا حصہ اور حتیم کی گولائی کے اندر کا حصہ سب کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ پاک 120 رحمتیں روزانہ بیت اللہ کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ تو حاجی اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں سفر اختیار کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور کہتے ہیں کہ پہلا تاثر یا آخری تاثر ہوتا ہے۔ فرض حج زندگی میں ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، تو حاجی کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلا حج کم سے کم خوب سیکھ کے کرے، خوب اچھے طریقے سے کرے، کیونکہ اگر اس نے وہ حج جیسا تیسا ادا کر بھی لیا تو وہ تو ادا ہو گیا، اور اگر فاسد نہیں ہوا تھا حج اس کا اور حج اس کا ہو گیا تو جیسا ہونا تھا ہو گیا۔ اب اس میں جو کمی رہ گئی سو رہ گئی، اب دوبارہ سے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے کہ جی پہلا حج ہم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس میں اعمال کم کیے تھے اور اس میں کچھ کمی بھی رہ گئی تھی، ہو تو گیا، لیکن اب ہم اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو کینسل کر کے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو حج ایک مرتبہ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب 100 مرتبہ بھی حج کریں تو وہ نفل ہوگا، فرض حج ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو حج کے اندر نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر کے اوپر حج کے اندر جو پیسہ استعمال ہو وہ حلال کا اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ حج کی دعائیں، اس کے اعمال، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات کو اچھی طرح سیکھ کے جائیں۔ چوتھے نمبر پہ دنیا کے جھمیلوں سے پاک ہو کے جائیں، اور 5ویں نمبر پہ توبہ کی نیت سے جائیں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے جائیں۔ اگر آج تک شرعی پردے میں کمی تھی تو وہ عورتیں پردے کا عزم کر کے جائیں، پردہ کر کے جائیں۔ اگر آج تک داڑھی نہیں رکھی تھی تو اب داڑھی رکھ کے جائیں۔ حرام میں، سود میں، رشوت میں اگر مبتلا تھے، قطع رحمی میں مبتلا تھے، تو ان چیزوں کو یہیں سے چھوڑ کے اور حلال پیسے کے اوپر جائیں۔ یا کسی بھی قسم کے مفاسد میں مبتلا تھے، پڑوسیوں سے ناراضگی، خاندان میں لڑائیاں، بد اخلاقی، گناہوں کا ارتکاب، بد نظری، اور جس قسم کی غیبت، جھوٹ، ریاکاری، عجب، خود پسندی، تعصب، لسانیت، قومیت کا جذبہ، دنیا کی محبت، ان چیزوں سے توبہ کر کے جائیں۔ حج کا سفر ہے،
کیا پتہ زندگی کا آخری سفر ہو. بہت سے حاجیوں کو حج میں موت نصیب ہو جاتی ہے، وہ تو سعادت ہے. اور اگر دعا کر کے چلے جائیں کہ یا اللہ ہم کو مستقل اپنا مہمان ہی بنا لیجئے، تو بہت اچھی بات ہے. مرنا تو ہے، وقت سے پہلے کوئی بھی نہیں جائے گا. تو اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ حج کرتے ہوئے موت آ جائے. اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے جو حج کرتے ہوئے مرا وہ لبیک کہتا ہوا قیامت میں اٹھایا جائے گا، احرام کے اندر اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. اس سے بہترین کنڈیشن کیا ہوگی کہ اللہ کے سامنے قبروں سے احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ کہتے ہوئے قبر سے اٹھیں. سبحان اللہ. اس سے پیاری موت کیا ہوگی. جنت المعلی میں جگہ مل جائے، مدینہ پاک میں انتقال ہوا تو جنت البقیع میں جگہ مل جائے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں کے قریب، صحابہ کرام کے درمیان آس پڑوس میں قبر کا ملنا، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. تو ڈریں نہیں، حج پہ جاتے ہوئے پیچھے کے معاملات صاف کر کے جائیں، معافی تلافی کر کے جائیں، حقوق کی ادائیگی کر کے جائیں، اور اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ اگر موت لکھی ہوئی ہے تو یا اللہ یہیں پہ عطا فرما دے. اور خیر، حج کے افعال کو اچھی طریقے سے سیکھیں، حج کے ارکان کو سیکھیں، حج کے واجبات کو سیکھیں. وہ ایک تفصیلی مذاکرہ ہے، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ابھی یہ ایک ترغیب ہے حاجی کے لیے کہ پسندیدہ حاجی وہ ہے جو فسق و فجور سے پاک ہو، جو لڑائی جھگڑے سے پاک ہو، جو سادہ ہو، جو حج کے لوازمات کے ساتھ حج کو کرے، حج کی پابندیوں کے ساتھ حج کو کرے، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو دھکا نہ دیں، زبان درازی نہ کریں، چیخ و پکار نہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. حج محبت اور عشق و سرور کا اور صبر کا امتحان ہے اور سفر ہے. صبر سے کام لیں. حج کے ہر موقع کے اوپر جو ہے نا آپ کو خاص طور پہ اس زمانے کے اندر رش ملتا ہے. جہازوں میں رش ہے، فلائٹیں لیٹ ہو جائیں گی، آپ نے عملے سے لڑنا نہیں ہے، گالیاں نہیں دینی، غصہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے امتحان ہے آپ کا. ایئرپورٹ پہ دیر ہو جائے گی، امیگریشن کے اندر مسائل ہیں، ڈاکومنٹیشن کے اندر مسائل ہیں، چیکنگ کے اندر مسائل ہیں. کسٹم والے آپ کو چیک کریں گے، آپ کا سامان کھولیں گے، لائنوں میں لگنا. پھر جہاز کے اندر کیا پتہ سیٹ آگے پیچھے ہوتی نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے ہو جائے تو اس میں جھگڑنا نہیں ہے. کھانے کے اوپر جھگڑنا نہیں ہے، لائنوں کے اندر جھگڑنا نہیں ہے. بسز میں بیٹھنا، جدہ جانا، جدہ کے اندر ہوٹلز کا معاملہ ہوتا ہے. جو ہوٹل طے ہوا تھا وہ نہیں مل رہا تو حکمت بصیرت سے اصول کی بات ضرور کریں، اپنے حق کا مطالبہ ضرور کریں، لیکن اس میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں. اور اپنے حج کے ساتھیوں کا خیال رکھیں، ان کو راضی رکھیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی خدمت کریں. کوئی کمزور ناتواں بیمار ہے تو اس کی خدمت کریں، اس کی ویل چیئر چلا دیں، اس کو کھانا لا کے دے دیں ہوٹل سے، اپنے کھانے میں شریک کر لیں، اس کا سامان اٹھا لیں، اس کو طواف کرا دیں، اس کو سعی کرا دیں. اس کو اعمال نہیں آتے اس کو اعمال سکھا دیں. لوگوں کو تلبیہ یاد کرائیں، اپنے نوافل پڑھیں، بہت شوق سے پڑھیں. لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی مسلمان کو بنیادی چیزیں نہیں آتی، اس کا تلبیہ صحیح نہیں ہے، اس کے فرائض واجبات صحیح نہیں، اس کو احرام باندھنا نہیں آتا، تو ہم اس کو تلبیہ یاد کرا دیں، احرام باندھنا سکھا دیں، اس کو دعائیں سکھا دیں، اس کو فرائض و واجبات بتا دیں، اس کو راستہ بتا دیں. بہت سے لوگ راستہ کھو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوٹل سے حرم کیسے جائیں، حرم سے ہوٹل کیسے جائیں. آپ نے ایک بھولے ہوئے کا راستہ دکھا دیا، اللہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں گے. اور آداب کا خوب خیال رکھیں، اللہ کے گھر کا تقدس اس کو پامال نہ کریں، باوضو رہیں. اعتکاف کی نیت سے رہیں حرمین شریفین میں، بلکہ پورے سفر کے اندر باوضو رہیں. اور اس کے ساتھ حرم شریف کے اندر زیادہ سے زیادہ طواف کا عمل، نمازوں کے بعد طواف کا عمل سب سے زیادہ ضروری ہے. ذکر، تلاوت اور نوافل یہ اپنے گھر پہ بھی ہو سکتے ہیں، بے شک اس کا ثواب وہاں بہت زیادہ ہے، وہ بھی لاکھ کے اعتبار سے. لیکن ایک منفرد عمل ہے طواف کا جو صرف وہیں پہ ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. تو طواف جتنا زیادہ کر سکیں بہتر ہے. زیادہ عمروں کی جگہ طواف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی اللہ توفیق دے تو عمرے بھی کر لیں، مسجد عائشہ جائیں، دوبارہ احرام باندھ کے آ جائیں. رائڈ بس ملتی ہے باہر سے، 2-4 ریال لے گی، چھوڑ دے گی 20 منٹ میں. وہاں مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھ کے 2 نفل پڑھ کے نیت کر کے واپس بس میں بیٹھیں، پھر آ جائیں. آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا گھنٹہ آنے کا. تو لیکن اس آدھے گھنٹے میں طواف زیادہ کیے جا سکتے ہیں، تو کچھ عمرے بھی کر لیں لیکن زیادہ زور طواف پہ رکھیں.
بہتر یہ ہے کہ ایک طواف نماز سے پہلے کر لیا کریں، ایک طواف نماز کے بعد کر لیں، اللہ پاک آسان کر دیں، 10 طواف روزانہ ہو جائیں گے۔ کرنے والے تو 20 بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اپنی جوانیوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی صحت سے فائدہ اٹھائیں، لیکن حج پہ جانے سے پہلے واک کریں، اور واک سے بہتر ہے کہ اپنے مسلمانوں کے پیچھے گشتیں ملاقاتیں کریں، دور دور جا کے لوگوں کو دعوت دیں، آپ کی واک بھی ہو جائے گی، صحت بھی بن جائے گی۔ اپنا موٹاپا کم کریں، کھانے پینے پہ کنٹرول کریں، کم کھانے کی عادت ڈالیں، ہلکی پھلکی چیزیں، کچھ چنے، کچھ لیکوڈز اپنے پاس رکھ لیں، اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ نقاہت ہی ہو جائے، لیکن کوشش کریں انرجی والی چیزیں کھائیں اور ہلکی چیزیں کھائیں۔ اطباء فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کے اندر ایک وقت کے کھانے کی انرجی ہوتی ہے، تو اس قسم کی کچھ چیزیں حکیموں سے، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں کہ جو ہلکی بھی ہوں، طبیعت پہ بوجھ بھی نہ ہو، اور وٹامنز اور انرجی ہم کو پوری ملتی رہے اس سے، تو اس کو استعمال کر لیں تاکہ واش روم کم جانا پڑے، وضو کم ٹوٹے۔ اب حرم شریف میں، مسجد نبوی میں، وہ تو اتنی بڑی ہے، وہاں سے باہر نکلنے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ 20 منٹ لگیں گے، تو مسجد نبوی میں اگر ہم گیس پاس کر رہے ہیں، حرم شریف میں ہم گیس پاس کر رہے ہیں، وضو توڑ رہے ہیں بار بار، تو کتنی نامناسب بات ہے۔ یہ جب ہی ہوتا ہے جب بدہضمی ہوتی ہے، جب زیادہ کھاتے ہیں۔ آج لوگوں کو حرم جانے سے زیادہ البیک کھانے کا شوق ہوتا ہے جی۔ علماء تو فرماتے ہیں کہ ذرا احتیاطی کریں، کیونکہ عرب کے اندر تھوڑی سی بے احتیاطی پائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے، تو مرغیاں بھی جو ہے نا جھٹکے سے یا ریکارڈنگ والی چھریوں سے ذبح کی جا رہی ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر عند الاحناف ضروری ہے کہ ہاتھ سے جانور کو ذبح کریں، تو تھوڑے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو مشکوک چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی تسلی ہے، تحقیق ہے کہ ہاں شرعی ذبیحہ ہے، پھر تو آپ شوق سے کھائیں، لیکن ان چیزوں کو مقصد بنا لینا، اور جو ہیں مکہ ٹاور کو کوئی ثواب کی چیز سمجھ کے، مقدس مقام سمجھ کے گھومنا، حرم شریف کو تو چھوڑ دیا، مکہ ٹاور میں گھوم رہے ہیں جی، تو مکہ ٹاور میں گھومنا کوئی ثواب نہیں ہے۔ مکہ ٹاور بھی ایک بازار ہے، بس ایک لیٹسٹ بازار ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان میں موجود ہوتے تو مکہ ٹاور کا انشاءاللہ وجود نہ ہوتا، اور حرم شریف کے باہر کا نقشہ بھی چینج ہوتا۔ یہ تو آج کا مسلمان ہے بیچارہ، جس کے پاس پیسے آ گئے، تربیت نہیں تھی، تو اس نے باہر بازاروں کے انبار لگا دیے اور شیش محل کھڑے کر دیے۔ تو اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج سادگی ہے، اور ترک دور تک الحمدللہ یہ سادگی کا مزاج تھا۔ وہ تو جب سے ہمارے آل سعود بھائی آئے اور اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں پیسہ دیا، اور غریب کے پاس اچانک اربوں خربوں آ جائیں تو پھر اسی قسم کے معاملات ہوا کرتے ہیں، تو انہوں نے حرم کے اطراف کو بھی اور دنیا داروں کی طرح سجانا شروع کر دیا۔ خیر اس وقت یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ کوئی ثواب کے کام نہیں ہیں کہ جی ہم اس کو بھی عبادت سمجھ کے ان بازاروں میں گھومتے رہیں اور وہاں پہ شاپنگیں کرتے رہیں، تو یہ انتہائی نامناسب۔ بازار ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس زمانے میں، جس دور میں بازار کی مذمت فرمائی، تو وہ ہندوستان، پاکستان اور یورپ کے بازار نہیں تھے جو آج کل کے فحاشی کے اور گناہوں کے اڈے ہیں، جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ایک شریف آدمی وہاں پہ قدم رکھ سکے، لیکن مجبوراً مسلمانوں کو جانا ہی پڑ جاتا ہے استغفار کرتے ہوئے۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے بازاروں کی مذمت فرمائی، جن بازاروں میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ بیٹھا کرتے تھے، عثمان غنی جیسے لوگ ہوا کرتے تھے، پردہ تھا، حجاب تھا، صداقت تھی، امانت داری تھی، سچائی تھی، ملاوٹ نہیں تھی، جھوٹ نہیں تھا، چیزوں کا عیب بیان کیا جاتا تھا، صحیح تولا جاتا تھا، جھکتا ہوا تولا جاتا تھا، ساری اسلامی صفات پہ عمل کیا جا رہا تھا۔ وہ بازار ایسے تھے جیسے آج ہماری مسجدوں کا ماحول نہیں ہے۔ اس وقت بازار میں ایسا اتنا تقویٰ ہوا کرتا تھا جتنا تقویٰ آج ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ مسجدوں کی کمی نہیں بیان کی جا رہی، لیکن ماحول تو انسان بنایا کرتے ہیں۔ یعنی ان بازاروں میں بیٹھنے والے اتنے متقی ہوتے تھے، اور ان بازاروں کا اتنا ایمانی اور نورانی ماحول تھا جتنا آج ہماری مسجدوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے بازاروں کی مذمت فرمائی۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، بدترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ تو اس دور کے بازاروں کی مذمت ہو رہی ہے، تو آج کے بازار الامان والحفیظ، جن میں بے پردگی بھی ہے، اور جن میں دنیا کی اتنی کشش ہے کہ آدمی وہاں جا کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ضرورتاً تو بازاروں میں جائیں،
لیکن وہاں پہ گھومنا، وہاں پہ تفریح کرنا، وہاں پہ ٹائم پاس کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ لاکھوں روپے لگا کے، دعائیں کر کے، روزے رکھ کے، نفلیں رکھ کے، منتیں مان کے حج قبول کروایا، عمرہ قبول کروایا، اور وہاں جا کے بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، ضرورتاً بازار میں جائیں اور فوراً واپس آ جائیں، اور باقی ٹائم، باقی وقت حرمین شریفین میں گزاریں، بیت اللہ میں گزاریں، عبادت کریں، طواف کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، مسلمانوں کو دعوت دیں، دین کا ماحول قائم کریں۔ پوری دنیا کے مسلمان وہاں پہ آئے ہوئے، ان کو نماز اعمال کی دعوت کی، ختم نبوت کے عقیدے اور اس کی ذمہ داریوں کی دعوت دیں، حضور علیہ السلام کی محنت کے اوپر ان کو تیار کر کے ان کے ملکوں کی طرف ان کو بھیجیں۔ سبحان اللہ، نور علی نور کام ہو جائے گا۔ یہ سب صدقہ جاریہ ہوں گے ہمارے لیے، اور حرمین شریفین کے فقراء کے اوپر خرچ کریں۔ لیکن ایسے آرٹیفیشل فقیر جو پاکستان سے لاکھوں روپے لگا کے وہاں بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو ہرگز کچھ نہ دیں۔ سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں، وہاں کے مقامی تاجروں سے چیزیں خریدیں اور زیادہ بارگیننگ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کچھ اوپر دے رہے ہیں تو وہ اللہ کو جواب دیں گے، لیکن ہم اس میں زیادہ حجت نہ کریں۔ کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو بس لے لیں، اور نیت کر لیں کہ چلو 1 ریال اوپر چلا گیا، لیکن ہمارے حرم کے، اللہ کے نبی کے شہر کے تاجر کی مدد ہو گئی اللہ رسول کی محبت میں۔ ایسے ہی مقامات مقدسہ جو ہیں، تاریخی مقامات ہیں، اللہ رسول کی محبت میں، اسلام کی محبت میں وہاں جانا چاہیے۔ بعض لوگ نفی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، جانا چاہیے، لیکن ایسے وقت میں جائیں کہ حرم کی عبادتیں ضائع نہ ہوں، تکبیر اولیٰ کی نماز نہ جائے۔ بہترین ترتیب، فجر کی نماز پڑھ کے جائیں، ظہر سے پہلے آ جائیں، اور کوئی مقام بھی جو مشہور مقامات ہیں اتنا دور نہیں ہے کہ ظہر میں نہ آیا جا سکے۔ ہاں، شٹل سروس ٹائم زیادہ لیتی ہے، تھوڑا خرچہ کر لیں، 2-4 لوگ پیسے مل کے ٹیکسی کر لیں، قریب قریب وہی پڑ جاتا ہے، تھوڑا بہت فرق آئے گا۔ ان مقامات سے ہو کے عبرت لے کے اور پھر واپس حرمین شریفین آ جائیں۔ آرام کے وقت آرام کریں، اور اعمال کے وقت اعمال کریں۔ نماز تکبیر اولیٰ سے ہو، طواف ہو، ذکر تلاوت ہو، دعوت ہو، اور جب حج کے افعال شروع ہو جائیں، 8 ذی الحج سے حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان احرام پہن کے اپنے ہوٹل سے، اپنے قیام کی جگہ سے، اپنے دار سے، اپنے حجرے سے، اپنے بیت سے نکل کے منی کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ 8 تاریخ کا دن رات وہاں گزرتی ہے۔ 9 کی صبح کو مسلمان احرام باندھے ہوئے تو ہوتے ہیں، دوبارہ سے غسل جو کہ مسنون ہے وہ کر کے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ زوال سے پہلے پہلے افراد عرفات تک پہنچتے ہیں۔ عرفات کے میدان کا وقوف عرفات یہ فرض ہے، وہاں وقوف کرنا۔ ظہر اثر کی نماز وہاں پہ پڑھنی ہے، جماعت سے ملے تو جماعت سے، جماعت نہ ملے تو انفرادی جماعتیں چھوٹی چھوٹی کر لی جائیں، اور جو ہیں وہاں پہ پھر وقوف کیا جائے۔ وقوف عرفات ہو دوپہر میں، اللہ سے خوب دعائیں مانگیں، عالم اسلام کے لیے، اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، کفار کی ہدایت کے لیے، اور دشمنان اسلام کی ہدایت، ورنہ ان کے تہو بالا ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ ایسے ازلی بدبختوں کو نیست و نابود فرمائیں، اور دنیا کو، مسلمانوں کو ان سے پاک فرمائیں۔ اور غروب کے بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے وہاں سے چل دیں، اور پھر جا کے مزدلفہ کی طرف ہم جائیں گے، اور مزدلفہ میں پہنچ کے وادی محسر سے کنکریاں جمع کرنی وہاں ٹھہر کے، اور رات وہاں پہ گزارنی، اور وہاں جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی جماعت کے ساتھ الگ الگ، اور وقوف مزدلفہ میں رات کو آرام بھی کر لیں، کھانا وانا کھا لیں، عبادت ذکر تہجد کر لیں، اور فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ کے اشراق سے پہلے پہلے کا وقت جو تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوگا وہاں پہ ٹھہرنے کو وقوف کہتے ہیں، اور وہاں پہ خوب اللہ سے الہ وزاری کر کے دعائیں مانگیں عرفہ وقوف مزدلفہ میں، اور پھر سورج نکلنے کے بعد وہاں سے چل دیں، واپسی کی جانب سفر ہے۔ اور اب دوبارہ سے ہم جو ہیں شیطان، جتنے 3 شیطان ہیں ان پہ کنکریاں مارنے کے لیے اب ہم چلیں گے واپس، اور وہاں پہنچ کے جس کو جمرات کہتے ہیں، قیام کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پہ حجرے ہوتے ہیں، وہاں ٹھہر کے 3 کام، یہ 10 ذی الحج ہو گئی، 3 کام کرنے، ترتیب سے کرنے، ترتیب بھی واجب ہے، یہ تینوں کام بھی واجب ہے۔ سب سے پہلے تو کنکریاں مارنی ہے بڑے شیطان کو، پہلے دن 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے جو آپ پیچھے سے مزدلفہ سے وادی محسر سے اٹھا کے لے کے آئے تھے۔
اور اتنی کنکریاں لے لیں کہ تینوں دن کے لیے کافی ہو جائیں۔ پہلے دن 7 مارنی ہے، دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے 21، اور تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے 21 اور 21 42، 42 اور 7 49، تو کم سے کم لینی ہے، اور احتیاطاً کچھ زیادہ لے لیں، کیونکہ اگر 13ویں تاریخ کو رکے تو اس پہ بھی مارنا پھر لازم ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی تینوں کو ماریں گے، 21 وہ بھی ہو جائیں گی، 2-4 زیادہ بھی لے لیں، کبھی اپنی کنکریاں گر جاتی ہیں، کبھی کسی اور کو ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ بھی نہ لیں، لیکن 5 6 8 10 کنکریاں اضافی لے لیں، درمیانے چنے کے سائز کی ہوں، اور پھر پہلے شیطان کو کنکری ماریں، اور یہ پورا دن ہے اس کے مارنے کے لیے اگلی صبح تک۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کے کنکریاں مار کے پھر ترتیب میں یہ ہے کہ اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، اور قربانی جب ہو جائے، جانور ذبح ہو جائے، گوشت کا بننا ضروری نہیں ہے، آخر تک ذبح ہونا ضروری، ذبح ہو گیا، آپ کو اطلاع مل گئی، یقین ہو گیا صحیح ذرائع سے، یا آپ نے خود ذبح کر لیا، 2 کام ہو گئے۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے حلق کرنا ہے، یعنی اپنے سر کو مڈانا ہے، اور حلق کرنا ہی افضل ہے، اس پہ ثواب زیادہ ہے قصر کرنے کے مقابلے میں۔ قصر کہتے ہیں کہ انگلی کے پوروں تک، یعنی کہ ثلث انگلی، 1/3 انگلی کے برابر اپنے بالوں کو کاٹنا، لیکن افضل یہ ہے کہ حلق کریں، سر پہ اس طرح پھیریں۔ اب اس طرح پھیرنے کے بعد اب ہمارا حج کے بنیادی ارکان پورے ہو چکے، اب اپنے نہا دھو کے کپڑے تبدیل کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اب دن وہیں پہ گزاریں۔ اب اگلے دن کی کنکریاں آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہیں 11 تاریخ کی، اور پھر 12 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد کنکری کا عمل پورا ہو جائے گا۔ لیکن ان تینوں دنوں میں آپ نے جو ہے آخری طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہیں ہم حج سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اسی سال حج کے لیے قبول فرمائے، جن پہ فرض نہیں بھی ہوا ہے اللہ پاک ان کے لیے آسان فرمائے، اور اس حج کے عمل کو اللہ پاک جو ہے عالم اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنائیں، مسلمانوں کے حالات کے سدھار کا ذریعہ بنائیں، اور سچی توبہ کر کے حاجی واپس آئیں۔ حاجی کی حج کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آئے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، یعنی شرعی تبدیلی ہو جائے گی، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ حج کے سارے اعمال کو سنت اور آداب کے ساتھ کرنا، طواف بھی سنت طریقے سے کرنا، اور سعی بھی سنت طریقے سے کرنا، اور باقی اعمال کو بھی سنت طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ہمارے گروپ کے اندر اگر کوئی معلمین ہو اور ہوتے ہی ہیں تو ان سے پوچھ کے شرعی اعمال، حج کے اعمال انجام دیں، تاکہ ہمارا حج صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔